واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. یہ سورہ آل عمران کی چند آیتیں احد کی جنگ کے بعد جو 11 شوال 3 ہجری کو مدینے سے باہر احد کے دامن میں 700 مسلمانوں اور 3000 کے قریش کے لشکر کے درمیان پیش آئی، جو بدلہ لینے آئے تھے بدر کی شکست۔ اس کے اندر پروردگار عالم نے اپنا وعدہ پورا کیا ایمانداروں کے ساتھ، لیکن تربیت کے لیے اور مالک نے خود بیان فرمایا کہ فتح کو ہم نے ایک ہزیمت کی شکل دے دی، اور اس طرح سے ہم نے مومنوں کو آزمایا اس حالت میں کہ ان کے نبی اس کے اندر موجود تھے، اور ہم ان کو یہ سبق سکھانا چاہتے تھے کہ دنیا چاہے جس انداز سے آئے، من سور کا آئے، زیب و زینت کے ساتھ آئے، باہیں کھلی بلا کر کے آئے، اور ناز و غمزے کے ساتھ آواز دے، تو فرمایا ایمان کا تقاضا جوان مردی کے ساتھ ساتھ تقاضا یہ ہے کہ اس بلاوے کے اوپر وہ قبولیت کے لیے سر جھکانے اور اقدام کرنے کے بجائے اس کو رد کر دے، اور ایک مومن کی نگاہ کے سامنے صرف اللہ کی رضا اور انجام کار مالک کی جنتوں کی سرفرازی اس کی نگاہ میں ہونا چاہیے، اور وہ ہر حال میں اللہ کی بندگی کرنے کے لیے تیار اور کمر بستہ رہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ تو اس چیز کو ہمیشہ مالک نے کی، دس میں جیت اور ہار، کامیابی اور ناکامی ہر چیز میں، ہر مسئلے میں انسان کی سامنے ہوتی ہے، اور وہ کامیابی کو پسند کرتا ہے اور ناکامی سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن یہ اصلی جو کامیابی ہے اس میں انتہائی سست رخ ہوتا ہے انسان، اور انسان عام انسان کیا کہ مومن بھی ہے، ایمان کے تقاضے جانتا ہے، لیکن دنیا کے بلاوے کے سامنے وہ بھی کبھی کبھی پھسل جایا کرتا ہے۔ تو اس تربیت کے لیے اللہ نے بتایا ہے کہ 3 چیزیں ہم آزمانا چاہتے ہیں 3 باتوں میں، اس لیے ہم نے یہ شکست دی ہے، ہم نے وعدہ پورا کیا، تم فتح یاب بھی ہوئے، اور تم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ وہی خواتین جو اپنی فوج کو اور اپنے جوانوں کو جوش دلا رہی تھیں اور کہتی جاتی تھی تب بندی کے بعد ابھی جنگ شروع ہونے والی تھی کہ نانو بنا تو طارق، کہ ہمیں تم پہچانتے ہو قوم والو کہ ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، نمشی النمارق، اور ہمارا مقام یہ ہے کہ ہم زمین کے اوپر پیر نہیں دیں، ہم غالیچوں اور قالینوں پر چل کر ان کو، اور تم سے ایک ہی بات کہنی ہے کہ وہ چوٹ ہم نے کھائی ہے 1 سال پہلے، ہماری شوکت پارا پارا ہو گئی، اور ہمارے بڑے نام کو دھچکا لگا ہے۔ اب اگر ان تقبلو نوانق، اب تم سے قوم کے لوگوں ایک ہی بات کہنی ہے کہ پڑھ کر تم مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے والے بنے اور تم کامیابی سے مل گئے تو ہم تم کو کرے گا، اور تقبلو نہ تفارق، اور اگر تم نے پیٹ دکھائی جیسے اس سے پہلے بدر میں ہو چکا ہے تو ہم روٹ جائیں گے، کبھی تمہارے قریب نہ آئیں۔ تو بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ چند گھنٹوں کی جنگ کے بعد اللہ نے ان 700 کے مقابلے میں 3000 کا وہ پھیر دیا، وہ بھی بھاگے جا رہے تھے، اور ان کی خواتین اپنے اداروں کو اٹھائے ہوئے، یہاں تک کہ ان کے پیروں کے زیور کھنک بھی رہے تھے اور دکھائی بھی دے رہے تھے۔ اس حالت میں جو صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ مسلمانوں کا وہ
کروڑ تیر اندازوں کا، جو 50 کی تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی پہاڑی جو حج کرنے جا رہے ہیں، بالکل چھوٹی سی پہاڑی، جب میں گیا تو ایک اس پہ چھوٹا سا مکان بنا ہوا تھا، ایک ٹیلا سمجھ لیجیے، وہ چھوٹی سی اونچی پہاڑی کا ٹیلا تھا، اس کے اوپر آپ نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت کو، اور یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ ہم پر کچھ بیت جائے تم اس مورچے کو نہ چھوڑنا. اور اس طرف سے یہ رسالہ جو قریش کا ہے 100 گھوڑوں پر اس زمانے وہ مشتمل تھا، اور اس کے سردار تھے خالد ابن ولید اور اکرمہ بن مجاہد. اس وقت کہ یہ پیچھے سے نہ تمہارے بیکا ہے، ان کے راستے میں یہ حال ہونا چاہیے تمہارے ان کے. چند گھنٹوں کے بعد میدان صاف ہو گیا، اور جو نیچے تھے وہ والے غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے. اوپر والوں نے دیکھا ان تیر اندازوں نے کہا اب تو جنگ ہو چکی ہے، ختم ہو گئی، چلے ہم بھی اپنا حصہ اس میں بتائیں. ان کے سردار عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ الفاظ یاد دلائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ہو جائے، یہاں تک کہ بغیر میرے تک میں صریح حکم نہ دوں اگر تم یہ بھی دیکھو کہ ہمارے لاشیں پڑے ہوئے ہیں میدان میں اور پرندے اسے نوچ نوچ کھا رہے ہیں، تب بھی نہ آنا. لیکن بس جوش کے اندر اب یہ خیال کہ فتح ہو ہی رہی ہے. مال کی اس طرح سے کشش تھی کہ 40 حضرات نے اس پہاڑی سے مورچے کو چھوڑ کر نیچے اترانا مناسب سمجھا. 10 باقی رہ گئے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور یہ دیکھ رہے تھے یہ جنگ آزما دونوں حضرات جو اپنے عزیزوں کو بدر میں کٹوا چکے تھے. ابو جہل مارا گیا تھا، ان کے بیٹے اکرمہ، اور کتنے عزیز مارے گئے تھے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے. دیکھ رہے شکست پھر ہوئی، اور پھر ادھر سے جانے کا موقع نہیں ہے. یہ سارا جو سواروں پر مشتمل ہے یہ بیکار خواب ہوا. لیکن ان کی آنکھیں تاک گئیں کہ اب تو بہت تھوڑے لوگ نظر آتے ہیں، اور انہوں نے جرأت کے ساتھ اپنی سواریوں کی ایڑ لگائی، اور پھر ان 10 حضرات نے اپنی جان لگا دی. 10 کے 10 شہید ہو گئے، اور پھر میدان صاف تھا. یہ پیچھے سے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا کہ ادھر سے نہ آنے پائیں، اب یہ سواروں کا یہ 100 سواروں کی الغار تھی. اور جو مسلمان جو جیت گئے تھے وہ مال غنیمت جمع کرنے صفحے ان کی اب تو ٹوٹ چکی تھی، اور پھر یہ بازی جیتی ہوئی بازی ہار گئی. 70 شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، اور بڑے بڑے سرما 4 جن کے اندر مشہور مہاجر ہیں حمزہ ابن عبد المطلب، مصعب ابن عمیر، شماس ابن عثمان اور عبداللہ ابن جحش. باقی 66 انصار کے اوپر اللہ نے شہادت کی نعمت نشاور فرمائی. اللہ نے آگے بتایا ہے کہ ہم نے تم کو ایک تو پہلی بات تربیت، صبر گرم دونوں. یہ موقع دنیا کی طرف تمہارے ایک گروہ نے رخ کیا، چل کے ہم نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا، لیکن اس کے جو نتیجہ ہے تمہارے سامنے تاکہ یاد رہے کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کے علاوہ یہ دنیا تم کو راستے سے نہ ہٹاتی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کو شہید بہت محبوب ہے، ہم نے تمہارے اندر سے شہید حاصل کرنے کے لیے یہ ہماری مشیت نے یہ طریقہ مناسب سمجھا. اور تیسری بات یہ کہ اب بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو منافقین تھے، تاکہ بات صاف ہو جائے کہ خالص مومن کون ہے جس سے تفتیش ہو گئی ہے، اور یہ منافق کون ہے وہ کھل کر سامنے آئے. تو اس سے مالک نے اس مال کی طرف جو رخ ہوا ہے دنیا کی طرف، اور ایسے لوگوں کا کہ جو بدر میں اللہ کی مدد سے فتح یاب ہو چکے تھے، ایسی فتح کی دنیا میں یادگار فتح ہے. تو مالک نے اس کو اس انداز سے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کہ ایمان لانے والوں، دنیا کی محبت اور دنیا کی محبت کی نشانی یہ ہے لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ یہ سود ہے، ربا ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جو اس کے اندر مبتلا اور گرفتار ہے سمجھ کو دنیا کا وہ بندہ ہے، اور اس کو کچھ پرواہ نہیں، اس کو صرف اپنی
چاہت چاہیے، اپنا نفس چاہیے، اپنا فائدہ اپنے خیال میں چاہیے اور ساری دنیا برباد ہو جائے، اس کو پرواہ نہیں ہے. ایسا یہ خود غرض اور ایسا یہ دنیا دار اور بے ایمان انسان ہوا کرتا ہے جو اللہ نے اسی کو بنایا دنیا داری کی. یہ ایک نشانی، سب سے بڑی نشانی ہے. اور یوں فرمایا کہ ایمان کے اقراریوں، ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف دنیا کا یہ بلاوا ہے اور بہکاوا ہے. اس کی طرف اگر تم رخ کرو گے تو اس کے بعد تمہاری خیر نہیں ہے. تمہارا ایمان بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی قیمت نہ اٹھا سکے گا. فرمایا لا تاکلوا، مت کھاؤ الربا. سود اس وقت تک حرام نہیں ہوا تھا، صرف برائیاں اس کی بتائی جا رہی ہیں. جیسے سورہ روم میں مکے کے اندر جو آئے ہیں اور یہ ہجرت کے 3 سال کے قریب گزرے ہیں کہ نہ کھاؤ سود کو اضعافا مضاعفا. اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سود کھانے والا کوئی چوٹ نہیں کھاتا، بس اس کے مال میں بڑھوتری ہوتی جاتی ہے ہمیشہ. کوئی یہ خطرہ مول نہیں لیتا. سود کی خاصیت یہ ہے کہ محتاج ہوتا ہے اور یہ دنیا داری کی بدترین نشانی ہے. تو مالک بیان فرما رہا ہے کہ تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے اندر سے چند لوگوں نے دنیا اور آخرت کے فرق کے اندر بے اعتدالی کی، تو تم نے آج دیکھ لیا سب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو دنیا ایسی چیز ہے کہ کبھی ایسا معاملہ ہو جو حدود کے اندر دنیا کو برتنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے، لیکن یہ کہ حد سے گزر جاؤ اور یہی دنیا ہو اس کے مقابلے میں اپنے مالک کو فراموش کر دو، تو اس کے بعد پھر انجام یہ ہوگا کہ ایمان کے باوجود واتقوا، ڈرو اللہ سے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. کہ دنیا کی اس محبت کی جو نمائندگی کرنے والا کی چیز ہے، اس سے اپنے ہاتھ کو روکو اور اپنی جان کو اس سے پوری طرح سے بچاؤ، ورنہ تم بھی دنیا کی طرف رخ کر لو گے اور پھر تمہارا ایمان قصے ماضی بن جائے گا، تبھی کامیاب ہوگا. اور ایمان کے اقرار کے بعد بھی تم اس دنیا داری میں اسی طرح سے سود کے پیچھے لگے رہے تو تمہارا ایمان ناقابل اعتبار. اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنی بات بھی سن لو کہ ایسے دوغلے اور منافق ایمان کے ساتھ واتقوا النار. فرمایا گیا ایمان کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود اگر دنیا اس طرح سے حاوی ہو جائے تو بچو اس آگ سے التی اعدت للکافرین، جس کو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے، اس کا تم بھی ایندھن بنو گے. تو اس دنیا اور آخرت کے فرق کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھو. تمہاری نگاہ میں اصلی قیمت، تمہارا اصلی سرمایہ وہ اللہ کی فرما برداری ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے اللہ کی بندگی ہے، ان کی سنت کی پیروی اور اتباع ہے. واطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت اور فرما برداری کرو گے اللہ کی، اور تمہارے سامنے نقشہ اس اطاعت کا ہوگا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر. لعلکم ترحمون، جب تم امید کر سکتے ہو تب یہ ممکن ہے کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے اور وہ آگ دوزخ کی وہ آگ جو جھلسا دینے والی ہے کھالوں کو، جو دل کو کاٹ کر باہر نکالے، جس کا حال یہ ہوتا ہے کہ چہرہ اس کے اندر قرآن فرماتا ہے کالے ہو جائیں گے جیسے دھلی ہوئی سری ہوتی ہے. تو فرمایا اس آگ سے اگر بچنا چاہتے ہو رحم کے خواستگار اور طالب ہو تو اس دنیا کی بجائے تمہارے سامنے ایک ہی چیز ایمان کے اقرار کے بعد ہونی چاہیے کہ تم اللہ کے فرما بردار اور اللہ کی فرما برداری اس انداز سے کرنے والے جو فرما برداری کی روش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی. تب کہیں جا کر صحیح معنوں میں اللہ کی رحمت کے مستحق ہو گئے. باقی دنیا داری میں لوگوں کے ساتھ جو ان کا انداز ہے، جو دنیا کی قدریں ہیں، جو ان کا معیار ہے، اس کو آپ بن کر کے اختیار کر لو اور اسی راہ میں لوگوں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر دوڑتے رہو اور ایمان کے دعوے دار اور نعرے بھی لگاتے رہو اپنی بندگی کے. فرمایا اللہ کے یہاں یہ تمہارا رویہ ناقابل قبول ہے. اب تمہارے لیے اگر تم اپنی جان کے خواہاں ہو خیر کی متلاشی تو ساریوں ان کو چاہیے کہ تم سبقت کرو اور دوڑو الی مغفرۃ من ربکم،
اللہ اپنے مالک اب جو تمہارا رب ہے اس کی معافی اور مقصد کی طرف تم کو سفر کرنی چاہیے، اور وہ بتا دی گئی وہ مقصد تم کو حاصل ہوگی اگر تم نے اس انداز سے بندگی کی کہ جس کو نمونہ پیش فرما رہے ہیں اللہ کے نبی۔ فرمائیے اس طرف بہو دنیا کتنے دنوں تمہارے دامن سے چمکی رہے گی اور کب تک تم اس کو اپنا اوڑھنا بچھانا بناؤ گے، اور اس دائمی اور سرمدی کامیابی کی طلب میں آگے بڑھو وہ جنتیں کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے، مغفرت فرمائے اور ان گھنیرے باغات میں تمہیں داخل فرما کر تم کو ان کا مالک بنا دے دیا، ارضھا کہ جس کی چوڑائی السماوات آسمانوں کے برابر والارض اور زمین کے برابر ہے۔ عزت للمتقین، اور وہ صرف متقیوں کے حصے میں آئے گی، وہ ایماندار جو قدم اٹھا کر چل نہیں نکلتے بلکہ قدم اٹھانے کے بعد سوچتے ہیں کہ یہ قدم سیدھا پڑ رہا ہے یا غلط، جو پوری طرح سے اللہ کی بندگی میں اپنے کو، جو حدیث میں آیا ہے ایک مومن کا عالم یہ ہے، سمجھ لو کہ ایک گھوڑا ہے جو اپنے کھوٹے سے ایک رسی کے ذریعے بندھا ہوا ہے، اب وہ جانور ہے جہاں تک وہ رسی اس کو یاد دیتی ہے صرف یہ اس کی جگہ ہے اچھل کود کی اور چلت۔ اسی طرح سے اللہ کا ایک مومن بندہ اللہ کے قانون کی رسی میں بندھا ہوا ہے، اب اگر وہ رسی توڑا کر نہیں بھاگتا اور حدوں کو نہیں توڑتا ہے تو وہ مومن ہے، اور ورنہ اس کا ایمان صحیح اور مطلوب ایمان بہرحال نہیں ہے۔ میں ان جنتوں کو عزت للمتقین، یہ خالص متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور غیر متقی کو اس کا موقع نہ ملے گا، اور متقی مجموعہ ہے ایمان اور عمل صالح، اور عمل صالح میں چاروں چیزیں آ جاتی ہیں، تینوں چیزیں آ جاتی ہے، عبادات اور معاملات بھی ہے، دعوت حق بھی ہے، اور دعوت کے سلسلے میں جو چھوٹے ہیں وہ بھی، اور اللہ کی دین کو جیسے اپنے اوپر کسی نے قائم کیا ہے دوسرے کو بلایا ہے اس کی طرف، تو اس کی سرفرازی کے لیے اپنا سر دینے کی بھی کوشش کرنی ہے، یعنی اللہ کا دین سربلند ہو اور اللہ کا کلمہ یہ دنیا میں قائم ہو اور باطل کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے، یہ سارا کچھ ہے۔ ورنہ یہ کئی متقی، کبھی مسلم، کبھی مومن، جہاں تفصیل آئی ہے اس کے معنی یہی ہیں کہ جو صحیح معنوں میں ایمان سے بہرہ مند ہو اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اس کی طاقت سب کر رہا ہو۔ ورنہ یہ متقی لوگ کون سے ہیں؟ جو اپنے بچاؤ کے لیے قدم کو، ہر قدم کو پھونک پھونک کر رکھتے ہیں، ہر مسئلے کے اندر بغیر سوچے سمجھے داخل نہیں ہو جاتے، بلکہ عقائد کے معاملہ ہو، چاہے ایمان کا اور اعمال کا ہو، چاہے معاملات کا، ہر مسئلے کے اندر یہ اللہ کی احکام کی پیروکار ہوتے ہیں۔ ورنہ ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، متقی سے مراد وہ ہیں الذین، یہ وہ لوگ متقی صحیح معنوں میں ہیں جو ینفقون، کہ جن کو نہ مال کی محبت اللہ کے حکم سے باز رکھتی ہے اور نہ جذبات کے اندر کوئی طغیانی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں متقی جن کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہے کہ جہاں ایمان کے اندر یہ چوکر اور پختہ ہے، وہاں مال کے ساتھ جواب مرضی کا معاملہ کرتے ہیں، ينفقون اللہ کی راہ میں اسے دیتے ہیں، فِي اگر فراخی ہے تو دل کھول کر اسی کے مطابق، والضراء اگر تنگی ہے تو اس میں بھی یہ نہیں کہ ہاتھ بالکل بند کر لیں، اپنی کچھ ضروریات میں سے تنگی کے باوجود اللہ کی راہ میں لگا دیں۔ والکاظمین الغیظ، اور بردباری کا، تحمل کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے دین کی تصویر خود بنتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو کوئی چھیڑتا ہے، کوئی طرح دنی کرتا ہے، کوئی آوازیں کستا ہے، کوئی پھپتیاں اڑاتا ہے، غصہ آتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اگر چاہے تو اپنے غصے کو نافذ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ عالم ہے، سمجھتے ہیں اسی دھرتی کے اوپر سارے فیصلے نہیں ہونے، ایمان کا تقاضا کچھ اور ہے۔ کاظمین الغیظ، اگر غصہ آ بھی جائے تو اپنے کو قابو میں رکھتے ہیں، غصے کا بھوت بھی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور عفو کرنے والے، معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو، اور معافی کے معنی اس وقت ہوتے ہیں کہ جب انسان بدلہ لے سکے، ورنہ بدلہ لے پائے اس میں معافی کا سوال نہیں ہے، تو کمزوری کی ایک علامت ہے۔ یا فرمایا گیا ان کے پاس طاقت بھی ہو
انتقام ले भी सकते हो, लेकिन दिल के बड़े होते हैं, लोगों के साथ ये मामला करते हैं, बड़ाई का मामला मोमिनाना रवैया, जो उनकी खतरों से डरना। और ये सही मानों में वो अमल है कि अल्लाह इसको महबूब रखता है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे मोहसिनों, इस एहसान की तारीफ आई है कि अल्लाह की बंदगी कोई काम इस अंदाज से करना भी गोया करने वाला अल्लाह को देख रहा है। ये तो कैफियत की इंतहा है। लेकिन एहसान का जो दूसरा दर्जा है वो ये है कि ये कैफियत तो बहुत मुश्किल से ये हुजूरी अंदर पैदा की जा सकती है, लेकिन इससे कम दर्जा ये है कि इंसान को ये ख्याल रहे कि बहरहाल मैं न देख पाऊँ अल्लाह को, लेकिन अल्लाह तो बहरहाल मेरा मालिक मुझे देख रहा है। फरमाया ऐसे लोग जो अल्लाह की बंदगी करे और इस होशियारी और इस इस्तेहदार के साथ, इनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। अल्लाह के ये सही मानों में बनते हैं। और ये इनसे हर किस्म की खता हो सकती है। ये इंसान है, ये फरिश्ता सिफत कहा जाता है। फरिश्ता सिफत ये नहीं, इनसे कोई खता ना हो सकती, बड़ी सी बड़ी बात भी हो सकती है। इंसान है, बहरहाल शैतान के साथ लगा हुआ है, नफ्स है जो मुजोरी कर भी सकता है। फरमाया इनसे भी वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा, अगर कोई बेहाई तक कोई काम हो जाए और ज़ल्मू या किसी मसले के अंदर इन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, यानी उसको अल्लाह की नाफरमानी में लगाया है, हर चंद को उसका हक है अपनी जान का, उसको बर्बादी से बचाने के लिए अल्लाह की फरमाबरदारी में लगाना चाहिए। फरमाया इनके अंदर बड़ी से बड़ी खता भी हो सकती है, लेकिन ईमान इस तरह से इनके रगो पैर में शरायत कर दिया है कि कभी ऐसी भूल हो जाती है ज़िक्रुल्लाह, तो ये नहीं कि सर पर भागते जाए, बल्कि ये हंगामा जोरों पर होने के बाद जब कभी थमता है ना ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह इनको याद है, फिर पशेमानी है, फिर तौबातिल्लाह है, फिर अपने मालिक से इस्तिग़फ़ार करते हैं, अपनी खताओं का इकरार करते हैं, मालिक से वादा करते हैं, मालिक अब होशियार रहूँगा, शैतान ने मुझे शल कर दिया, या नफ्स मुझ पर गालिब आ गया, परवरदिगार दरगुजर फरमा। और समझते हैं यही एक मालिक है, अपना मालिक है, बड़ी सी बड़ी खता हो गई है, शर्मिंदगी है, आंसू बह रहे हैं, लेकिन यकीन है मैं यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्लल्लाह, जानते हैं कि अल्लाह के अलावा और कौन माफ़ करने वाला है, वही एक दर है और उसी के तरफ हुक्म है। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और फिर अगर कोई ये कदम उठा बैठते हैं कि जो सही मानों में जोश के अंदर उठ जाता है, लेकिन जब होश आता है और ये समझते हैं कि ये कदम को न उठना चाहिए था, अब इस ख्याल से किरदार इनके घायल हो जाए बीच में, ये कि जो कर चुके हो अब खता न मानना, वरना तुम्हारी हवा हो जाएगी। तो इनका हाल, मोमिन जो है, जो मुत्तकी है, उसका हाल ये होता है, खताएं उससे होती हैं, लेकिन वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, कि इसरार नहीं करता अल्लाह का बंदा ऐसा जो मोमिन और मुत्तकी है। खताकार तो हो सकता है, कोई गलत कदम उसने उठा दिया है और उसके बाद किसी समझाने वाले ने या खुद जोश का ये दौर गुजरा है, होश में आया है, इल्म हुआ है कि मैंने गलत कार्रवाई की है, गलत कदम उठ गया है, पर मैं ऐसी इसरार नहीं होती, शर्मिंदगी होती है और खाली झूठा अपना किरदार और मुँह को ऊँचा रखने के लिए इसका ये हाल नहीं होता कि जो कर चुका हूँ ये बिल्कुल सही है, तो ये ऐसे हो। तो ये बताया गया कि मोमिन के माने ये नहीं है। मोमिन के लिए बस एक मामला है कि हर वक्त ईमान जो है उससे वाबस्तगी उसकी है, किसी वक्त गफलत हो जाए तो पलटेगा वो ईमान की तरफ। दर एक ही है, चौखट एक है अल्लाह की। अब फरमाया ये ऐसे जो लोग हैं, और गोया इशारा फरमा दिया गया तुम्हारे अंदर भी ऐसे हैं कि इस जंग के अंदर तुम्हारे पाए सबात नफिश आ गई, या कुछ ऐसे लोग हैं कि दुनिया ने उनको अपनी तरफ राग़िब कर लिया और ताबीरें उन्होंने की, बताया गया ये हो सकता है। और गोया ये इशारा था कि अल्लाह इसको माफ़ कर देगा, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अल्लाह जानता है उसके बंदे कैसे कमज़ोर हैं, चाहे वो किस रहनुमा और किस पेशवा के साथी क्यों ना हो। बताया अंदाज ये होना चाहिए उलाई का, तो इनके दिन बीतेंगे, इनका भी वक्त आएगा बहरहाल दुनिया से जाने का, और फैसले के लिए मालिक के दरबार है जहाँ ये जाएंगे।
لیکن اس انداز سے اولئک جزاؤہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ آخر کار ان کو بدلہ ملے گا مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے معافی دے دے گا پروردگار۔ وہ جنات اور ان باغات میں یہ داخل ہوں گے تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور کیا خوب بدلہ ہے ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا عیش، ہمیشہ کا جوانی، ہمیشہ کی حکمرانی ایسی کہ مالک فرما دے کہ اگر کسی ان کے حکم میں کچھ دیر ہو جائے یا اس کو پورا نہ کیا جائے تو مالک ان کو حق دیتا ہے کہ اپنے مالک سے یہ سوال کرے کہ مالک تو نے وعدہ کیا تھا اور یہ وعدہ پورا نہ ہوا، میں نے اس بات کی خواہش کی یا حکم یہ کیا اور وہ صادق نہ ہو۔ تو یہ ارشاد بیان فرمانے کے بعد پھر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے یہ بتایا گیا کہ تم بھی مثبت کی طالب بنو، جن سے بھول ہو گئی ہے واپس لوٹو، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ نے تربیت کے لیے اپنی مشیت کو نافذ کیا ہے، لیکن آخر کار کامیابی ایمانداروں کا مقدر ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، اس سے پہلے بھی دنیا کے اندر ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ کفر اور باطل آپس میں ٹکرائے ہیں، اور کبھی کبھی ایمان کو انہوں نے جب ٹکر ہوئی ہے ایمان سے تو اللہ نے وقتی طور پر کامیابی دی ہے باطل کو، لیکن آخر کار انجام باطل کے علمبرداروں کا برا ہوا ہے۔ بصیرو فرمایا اگر اطمینان کے لیے اللہ کی بات پر یقین کرو، بصیرو فی الارض، اور زمین کے اندر اگر چلنے پھرنے کا موقع ہو تو ان ظالم بستیوں پر سے گزرو، یہ ہو سکتا ہے ان کے مکان موجود ہوں لیکن مکین نہ ہوگا، جیسے قوم سمود کی بستیاں ہیں، پہاڑوں کو تراش کر محلات بنائے تھے اور ابھی تک ہزاروں سال کے بعد بھی اسی طرح قائم ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آج بنے لیکن ایک رہنے والا اس تک موجود نہیں۔ بصیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرے، انظرو، اور آنکھ کھول کر دیکھو، کئی بار کھانا عاقبت المکذبین، کہ کیا انجام ہوا ہے آخر کار۔ یہ تو اتار چڑھاؤ ہے، یہ وقتی اور ہنگامی دور ہے، یہ تو ایک ڈول کا معاملہ ہے، کبھی ایک ہاتھ میں کبھی، لیکن آخر کار اگر مومن جمے رہے، اللہ نے استقامت دی تو اس کے بعد وہی غالب آ کے رہیں گے۔ ولا تہنوا، اسی لیے ہمت بنائی کہ ایک جو وقتی شکست سے دوچار ہوئے ہو تو سستی اور کم ہمتی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تحزنوا، اور جو کچھ ہوا اس کے اوپر اب ہلکان کر ڈالو اپنے کو، صبر کے ساتھ برداشت کر کے بھولنے کی کوشش کرو، اور اللہ کی یہ بشارت سن لو کہ وہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ چوٹے کھانا یا زخم اٹھانا تو بہرحال اللہ کی راہ میں یہ تو سنت اللہ ہے، لیکن اگر استقامت کے ساتھ جمے رہے تو تم ہی سربلند ہوگے، کامگاری تمہارا حق ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ ایمان کے اندر کوئی خلل پیدا نہ ہو اور اللہ کے ساتھ بدگمانی سے ہی تمہارے دل کے اندر بات نہ پا سکے۔ اللہ پر اعتماد رکھو، اور باقی شرائط کے اندر چوٹیں تو لگتی ہے اور زخم کو اٹھانا پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ ہے کہ اللہ نے سنت اللہ ہے